یاجوج ماجوج کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں ایک زمانے سے لوگوں میں چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج وہ بہت لمبے لمبے ہیں، جنات کی طرح ہیں، اور جتنے لمبے ہیں اتنے ہی چوڑے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج میں بعض بہت چھوٹے ہیں، 4 فیٹ کے اور 4 ہی فیٹ کے چوڑے بھی ہیں، بلکہ یاجوج ماجوج ایک بالشت کے برابر بھی ہیں، ایک بالشت لمبے ایک بالشت چوڑے، اور ان کا کان اتنا لمبا کہ ایک کان کو بچھا کر ایک کان کو اوڑھ کر کے سوتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے کان کو بچھا لیا، اس کے اوپر پورا جسم ہے، لیفٹ سائڈ کے کان سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں رائج ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حفوات ہیں، یعنی بیکار کی باتیں ہیں۔ صحیح احادیث میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسان ختم ہو چکے تھے۔ طوفان کے بعد جتنے لوگ بچ گئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، یافس اس کا نام۔ یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہیں، مختلف قومیں ہیں جو دنیا بھر میں آباد ہیں۔ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد آباد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے جو بیٹے گزرے ہیں ان میں یاجوج ماجوج نامی 2 قومیں ہیں، اور وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے۔ تو انہی 2 قوموں میں سے بعض قبیلے کے لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا صحیح حدیث سے کہ یاجوج ماجوج جنات نہیں ہے، یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے اس میں سے 999 اتنے آدمی جہنم میں جائیں گے اور 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 990 پر 9 آدمی جہنم میں جائیں گے، 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 1 آدمی کون ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور یہ 999 کون ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، ان کی قوم والے ہوں گے، اور یہ جو 1 آدمی ہے یہ عام انسانوں میں سے 1 ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اور ان کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ 1000 اگر آدمی ہے اس میں 999 یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی اور 1 آدمی انسانوں میں سے ہوگا، وہ بھی انسان ہی ہے لیکن عام انسانوں میں سے ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی قوم بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بڑی عجیب و غریب یہ قوم ہے۔
याजूज माजूज की। हत्ता के हदीस में आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि वो इसराइली किताबों में मौजूद बातें बहुत बयान किया करते थे। बहरहाल क्या बताया कि याजूज माजूज इस दीवार को रोज़ाना सुराख करने की कोशिश करते रहते हैं, डेली रोज़ाना सुराख करते हैं। दिन में सुबह से लेकर शाम तक इस लोहे और तांबे की दीवार को खुरचते हैं। उनके पास जो खेती बाड़ी के औजार हैं उनके ज़रिए उसको खोदते रहते हैं। खोदते खोदते बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि बाहर की रोशनी उनको नज़र आने लगती है। अभी मुकम्मल नहीं हुआ काम, अलबत्ता 99.9% दीवार खोद चुके, अब सिर्फ 0.1% काम बाकी है। बाहर की रोशनी भी इनको अंदर आने लगी। अब वो क्या करते हैं, चलो भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए चले जाते हैं, सो जाते हैं। जब सुबह होती है, चलो काम करने चलते हैं। काम करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो दीवार जूं की तू दोबारा मजबूत हो गई। जितना उन्होंने सुराख किया था 99.9% वो दोबारा सुराख पुर हो गया, फिलअप हो गया। अब फिर काम करते हैं उसमें। इस तरह वो काम करते चले जाते हैं, लेकिन उसमें सुराख कर नहीं पाते। एक दिन उस कौम में से एक आदमी कहेगा, जब दिन भर काम करके फारिग हो जाएंगे तो वो जाते हुए कहेगा, इंशाअल्लाह कल आकर के हम बाकी काम निपटाएंगे। इंशाअल्लाह कैसे बोलेंगे भाई, वो मुसलमान तो नहीं है ना, काफिर है ना, है कि नहीं? वो काफिर है तो इंशाअल्लाह कैसे बोलेगा? ये जवाब तो आपको भी मालूम है। क्या गैर मुस्लिम आपको सलाम नहीं करता? गैर मुस्लिम अगर आपकी दुकान पर आता है, सलाम अलैकुम बोलता है कि नहीं बोलता है? गैर मुस्लिम भी माशाअल्लाह बोलता है नहीं बोलता है? वो भी हमारे इंशाअल्लाह को सुनता है नहीं सुनता है? अगरचे उसके दिल में कोई अकीदा नहीं है अल्लाह के ऊपर, लेकिन वो इंशाअल्लाह भी जानता है, सुबहान अल्लाह भी जानता है, माशा अल्लाह भी जानता है, अस्सलाम वालेकुम भी जानता है। अजान के अल्फाज भी गैर मुस्लिम जानते हैं। इसी तरह याजूज माजूज जो कि काफिर कौम है, लेकिन उनके पास भी किसी ज़माने में पैगंबर गए हैं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, हम किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करते जब तक कि हम उनके पास कोई पैगंबर नहीं भेज देते। यानी हर कौम के पास अल्लाह ने दीन की दावत लेकर किसी न किसी नबी को भेजा ज़रूर है। तो याजूज माजूज के पास भी कोई पैगंबर गए हुए थे, उनसे इन काफिरों ने अल्लाह का नाम सुना होगा, अल्लाह के बारे में कुछ बातें सुनी होंगी। तो ज़बानी तौर पर एक काफिर कहेगा याजूज माजूज जाते हुए, इंशाअल्लाह कल आकर के हम इस दीवार का काम करते हैं। तो उस इंशाअल्लाह बोलने की वजह से क्या होगा, रात को सोकर सुबह में जब उठकर आएंगे तो जितना काम उन्होंने किया हुआ होता है उतना काम जूं का तू बाकी रहता है, उसमें फिलअप नहीं होता, सुराख बंद नहीं हुआ होता, खुला रहता। तब वो बाकी जो 0.1% सुराख है उसको खोल लेंगे और दुनिया में आ जाएंगे। दुनिया में आ जाएंगे यानी दीवार से बाहर निकल कर के आएंगे। इस कदर निकल कर के आएंगे, इस कदर निकल कर के आएंगे कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा।
اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو دیوار کے پیچھے رکھا. 3 معجزے اللہ نے رکھ دیے, 3 میراکل. نمبر 1, اللہ نے ان کے دماغ میں ایک بات کا خیال آنے سے پابندی لگا دی. کیا؟ وہ ہمیشہ دیوار کھودتے رہتے ہیں لیکن چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر وہ واقعتاً چڑھنے کی کوشش کریں گے, ان کے پاس رسی بھی ہے اور کھیتی باڑی کے سامان بھی ہے, لکڑی وغیرہ بھی ہے, سیڑھی وغیرہ بنا لے, وہ آرام سے چڑھ کر پھاند کر کے آ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کے دماغ سے اس بات کو اڑا دیا ہوتا ہے. اوپر سے چڑھ کر آنا ان کے دماغ میں کبھی آتا نہیں, ڈیلی سوراخ ہی کرتے ہیں. نمبر 2, وہ صرف دن میں کام کرتے ہیں, رات میں نہیں کرتے, اور 100% کام نہیں کرتے. اللہ نے دماغ سے اس بات کو بھی ہٹا دیا کہ بھائی اتنے لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں, چلو آدھا آدمی دن میں کام کرو, آدھے آدمی رات میں کام کرو, شفٹ بدل لو. ایسا ان کے دماغ میں کبھی خیال نہیں آتا. روزانہ پریشان رہتے ہیں, شام کو جا کر سو جاتے ہیں, لیکن نئی ڈیوٹی پر کسی کو نہیں لگاتے. باہر کی روشنی بھی دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا کام رہ گیا, چلو بھائی ہم آرام کرنے جا رہے, باقی تم لوگ کرو, نہیں, سب جا کر سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دماغ سے ڈبل ڈیوٹی کرنے والی بات کو اڑا دیتا ہے. اور تیسرا کیا ہے, یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہہ پاتے, ان کے دماغ میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی, انشاءاللہ کا جملہ یہ کہہ نہیں پاتے. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ ان کو باہر نکالنا ہے, تب اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے انشاءاللہ کو جاری کرائے گا. تو 3 معجزات اللہ نے ان کی قوم میں رکھ دیے ہیں, یعنی ان کے قوم کے خلاف کہ یہ نہ کر پائیں. تو یہ جب باہر نکلیں گے, اتنی تعداد میں نکلیں گے, اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ یہی نظر آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہوں گے, اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا, عیسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر چڑھ جاؤ, اب یہ فوج نکل کر آنے والی ہے, یاجوج ماجوج اب نکل کر کے آنے والی ہے. تم اپنے ساتھ میں جتنے ساتھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, ان کے ساتھ میں جو معاونین ہوں گے, ان سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جانے کا آرڈر دیا جائے گا. اب یہ یاجوج ماجوج کب نکل کر آئیں گے, اس بارے میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کی جو بالکل قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں, ان میں سے ایک علامت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے. ملک عرب میں ایک خلیفہ وفات پائیں گے. اب امیر کس کو بنایا جائے, اس میں آپس میں اختلاف ہوگا. حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے, ان کو ڈر لگے گا کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں, اس لیے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے. اور یہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کب تشریف لائیں گے اور اس سے پہلے کے کیا حالات ہوں گے, اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. مجھے تو اصل میں یاجوج ماجوج کے سلسلے میں
کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے وہ ساری گفتگو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت امام مہدی جب مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے تو مکہ کے رہنے والے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے نیک لوگ، اللہ والے، حضرت کو وہاں پکڑ لیں گے، درخواست کریں گے اور ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ 313 آدمی سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کی تعداد بھی 313 ہے۔ اگر کوئی ان 313 صحابہ کا نام لے کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ باضابطہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور طالوت نامی بادشاہ نے جالوت کو قتل کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی تعداد بھی 313۔ بہرحال ان سے بیعت ہو جائیں گے، پھر وہاں سے ساری دنیا کے اندر جو بھی ظلم و ستم ہے اس کو ختم کرتے ہوئے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں گے۔ مختلف علاقوں کا آپ کا سفر ہوگا، جہاں بھی جائیں گے آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ بالآخر آپ بیت المقدس پہنچیں گے اور دجال نکل آئے گا۔ حضرت امام مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ ان کے دنیا میں ظاہر ہونے کے 7 سال تک عیسائیوں کے ساتھ خوب جنگیں ہوں گی اور اس میں حضرت امام مہدی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ 8ویں سال سیریا اور عراق کے بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں سے دجال نکل کر کے آئے گا، لیکن لوگوں میں اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ پھر وہ اصفہان نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے نکلے گا، پھر یہودی بہت زیادہ اس کے فالوورز بن جائیں گے، پھر ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ دجال جب دنیا میں آئے گا کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا دجال دنیا میں۔ جب وہ آئے گا صرف 40 دن رہے گا، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ فرسٹ ڈے جس دن وہ آئے گا وہ دن 360 دن کے برابر ہوگا۔ نیکسٹ دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 30 پر 7 دن ہیں وہ سب 24 آورس والے دن ہوں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیا سوال پوچھا معلوم ہے؟ ہم لوگ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے اور یہ بات آتی تو ہم کیا پوچھتے؟ 1 سال کے برابر، کب سونا سو، کب اٹھنا سو، کب کاروبار کو جانا ہے، یہ سب پوچھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نماز کتنی پڑھیں گے؟ 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا تو ہمیں نماز کتنی پڑھنی ہے؟
5 نمازیں پڑھنی ہیں یا 1 سال کی نمازیں؟ یہ ہے ان کا سوال۔ دجال کا فتنہ سامنے ہے، آدمی مر رہا ہے اور گھر بار سب تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن فکر کس کی پڑی ہے؟ آخرت کی فکر ہے صحابہ کو۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں دجال نہیں آیا، ابھی تک بھی نہیں آیا، لیکن ان کو اتنی فکر ہے، یا رسول اللہ اگر ہماری زندگی میں دجال نکل کر کے آئے اور اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہو تو ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اندازہ لگا کر پورے 360 دن کی نمازیں پڑھو، اندازہ لگاؤ۔ جس دن وہ آئے گا اس سے پہلے کیا ٹائم ٹیبل چل رہا تھا؟ فجر کی نماز کتنے بجے پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد ظہر پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد عصر پڑھتے تھے؟ اس کے کتنے گھنٹے بعد مغرب، عشاء، پھر فجر؟ اور کون سے مہینے میں کیا ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا؟ گرمی کے موسم میں فجر کا ٹائم کچھ الگ، سردی کے موسم میں فجر کا ٹائم کچھ الگ۔ اپنے دماغ سے اندازہ لگاؤ۔ کیلنڈر تو الحمدللہ موجود ہیں، 20 سال آگے کے کیلنڈر بھی موجود ہیں۔ آپ 500 سال پہلے کا کیلنڈر نکالنا چاہیں، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تو 1000 سال بعد کا کیلنڈر بھی نکال سکتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد مغرب کی اذان کتنے بجے ہوگی آپ مجھے پوچھو، میں 5 منٹ میں نکال کر کے بتا دوں گا، ایسی ٹیکنالوجی ہے۔ تو صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر تم روزانہ کی 5 نمازیں پڑھا کرو اور 1 سال بھر کی نمازیں پڑھو، اور سونا اٹھنا کھانا پینا اسی اعتبار سے کرو۔ تو دجال ایسا بڑا جادوگر ہوگا، اس قدر اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی یا کچھ اور، کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سورج بھی نکلے گا، دن بھی آئے گا، رات بھی ہوگی، لیکن لوگوں کو محسوس ہونے نہیں دے گا۔ مسمرزم، ہپنوٹائز کر دے گا سب کو۔ وہ بولتے ہیں نا جادو ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، وہ کچھ نہیں کر پاتا، ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ کر دے گا کہ دن رات کا کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی جو 37 دن ہیں عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ دجال لوگوں کے سامنے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مان لو، میں تم کو جنت دکھاتا ہوں، جہنم بھی دکھاتا ہوں۔ جو وہ جنت دکھائے گا حقیقت میں وہ جہنم ہے، جو وہ جہنم دکھائے گا حقیقت میں وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ وہ جتنی دور دیکھے گا اتنی دور تک اپنا 1 قدم رکھ پائے گا۔ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر کرنے والا ہوگا۔ اور دجال لوگوں کے سامنے سے گزرے گا، لوگوں سے کہے گا میری بات مان لو، مجھے خدا مان لو۔ لوگ مان لیں گے تو وہ آسمان کو آرڈر دے گا، آسمان سے بارش برسے گا۔ زمین کو آرڈر دے گا، زمین کے اندر کے خزانے اس طرح نکلیں گے اور دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ایک ساتھ، وہ جو رانی ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس طرح زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ پھر دجال لوگوں کو، بلکہ لوگوں کے جو جانور ہوں گے وہ زمین میں چرنے جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے،
شام کو وہ جانور واپس آئیں گے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور دجال کا گزر ایمان والوں کے سامنے سے بھی ہوگا۔ ایمان والے دجال کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے علاقوں میں قحط سالی پڑ جائے گی، بارش نہیں ہوگی، زمین خشک ہو جائے گی۔ اس طرح وہ فتنہ فساد مچاتے ہوئے ساری دنیا کا سیر کرے گا، البتہ مکہ مکرمہ میں جا نہیں پائے گا، مدینہ منورہ میں جا نہیں پائے گا، اور کوہ طور پر جا نہیں پائے گا، بیت المقدس کے پاس یہ نہیں جا پائے گا۔ یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال نہیں پہنچ پائے گا، باقی ہر جگہ دجال کا سفر ہوگا۔ اور دجال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے کے 8ویں سال آئے گا، تو حضرت امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی فجر کی نماز کے لیے، حضرت امام مہدی مصلی پر پہنچے ہوں گے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے نازل ہو کر آئیں گے۔ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ جو پہلی جماعت ہوگی 800 نیک لوگ ہوں گے مرد، اور 400 نیک عورتیں ہوں گی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اپنا سر جھکائیں گے تو داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے کپڑے وغیرہ پہن کر آسمان پر چلے گئے تھے۔ وہی غسل اور وہی وضو اب تک باقی ہے، اتنا تازہ ہے کہ زمین پر آنے کے بعد سر جھکائیں گے داڑھی سے پانی ٹپکے گا، سر اوپر اٹھائیں گے پانی ٹپکے گا، موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا، وضو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ نماز کے لیے اندر آ جائیں گے مسجد میں۔ مینارے پر نازل ہوں گے، کوئی ڈرون ہوگا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا، جو بھی شکل ہو، نماز کے لیے اندر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارے لیے اقامت کہی جا چکی ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلی نماز فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، بعد میں وفات تک خود نماز پڑھائیں گے، اور امام مہدی اور باقی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا قرات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا شاندار ان کا چہرہ ہوگا، کس قدر وہ زبردست قرآن پڑھیں گے۔ کاش کہ ہم لوگ اس زمانے میں زندہ ہوں اور حضرت کی زیارت ہو جائے، کس قدر خوشی ہوگی۔ لیکن ڈر اس بات کا بھی ہے کہ کہیں ہم لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایمان سے محروم نہ ہو جائیں، دونوں پہلو ہیں۔ بہرحال تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے بیت المقدس سے نکلیں گے۔ دجال بھاگے گا، دجال اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا پگھلے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
ان کی ناک سے نکلنے والا سانس جس کافر کو لگے گا وہ کافر مر جائے گا۔ حضرت کا سانس اتنی دور جائے گا جتنی دور حضرت کی نظر جاتی ہے۔ وہ سانس جس کافر کو لگ جائے، کافر وہیں AK-47 کے بلٹ لگنے کے مانند گر کر دھڑام ہو کر مر جائے گا۔ اس قدر طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھگائیں گے، دجال کو بھگائیں گے۔ وہ بھاگتے بھاگتے فلسطین کے پاس اسرائیل میں ایک جگہ ہے، آج بھی شہر ہے، لد اس کا نام ہے، لد۔ وہاں پر اسرائیل کا آج کل ایک ایئرپورٹ ہے، اسپیس سینٹر ہے، ہوا میں اڑ کر جانے والی ساری مشینری، سیٹلائٹس، راکٹس، یہ سب ہے وہاں۔ دجال جو ہے بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے گا کہ میں اسپیس میں چلا جاؤں گا راکٹ میں بیٹھ کر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس شہر کے مین گیٹ پر ہی اس کو پکڑیں گے، قتل کریں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو دجال کا قتل ہو جائے گا، اور جتنے کافر ہوں گے دنیا میں سب جو ہے مارے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام نہ داخل ہوا ہو۔ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، اور اس قدر انصاف ہوگا ساری دنیا میں کہ زہریلے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ شیر اور اونٹ ایک ساتھ چلیں گے لیکن شیر اونٹ پر حملہ نہیں کرے گا۔ گائے، بکری، بھیڑ اور بھیڑیے، چیتا، یہ سب ایک ساتھ چلیں گے لیکن کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس قدر انصاف ہوگا، اس قدر برکت ہوگی۔ انار کا ایک دانہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی۔ انار کا چھلکا آدمی چھتری بنا کر کے سائے کی طرح استعمال کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے پاس جائیں گے، جن جن کو بھی دجال نے پریشان کیا ہوگا ان کو جا کر کے تسلی دیں گے، ان کا چہرہ صاف کریں گے، خوشخبری دیں گے کہ تم لوگ بچ گئے، ایمان تمہارا صحیح سالم رہا، تم کو جنت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جہاں جہاں خشک سالی آ گئی تھی وہاں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر سے ہریالی کو اگائیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، اللہ سے دعا مانگیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے سارے خزانے نکل پڑیں گے۔ اس قدر مال و دولت کی کثرت ہوگی کہ ساری دنیا میں کوئی بھی فقیر اور محتاج نہیں رہے گا، سب لوگ مالدار ہو جائیں گے، سب کے پاس کھانے پینے کا اچھا سامان ہوگا۔ چند ہی دنوں میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور ایسے ماحول میں کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی کی عمر کیا ہوگی؟ 49، 40 سال میں دنیا میں وہ ظاہر ہوں گے، 7 سال تک خود اکیلے لڑیں گے، 8ویں سال دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام مہدی 1-2 سال مل کر کے رہیں گے، مختلف جگہ گھومیں گے پھریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے اور وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ کہاں دفن ہوں گے کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، باقی حضرت امام مہدی دنیا میں نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا، اے عیسیٰ اپنی قوم کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، اب ہم ایسے لوگوں کو نکالنے والے ہیں دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاجوج ماجوج کو ہم باہر نکالنے والے ہیں، ان کا وقت آ گیا۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے، اور جو دنیا میں رہ جائیں گے وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہ جائیں گے۔ تب یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ راستہ دے گا، وہ نکل کر کے آئیں گے، اس طرح نکل کر آئیں گے جیسے پہاڑ کے اوپر سے پھسل کر کے آ رہے ہوں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ جیسے دریا میں ایک موج آتی ہے تو اس کے پیچھے ساتھ میں اور ایک موج آتی ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک چڑھ کر، اس طرح یہ یاجوج ماجوج دنیا میں نکل کر کے آئیں گے کہ مجھے جا کر کے لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، باہر نکل کر آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا گزر ایک دریا پر ہوگا، پورے دریا کا پانی پی جائیں گے۔ پیچھے آنے والے جو ان کی فوج ہے وہ جب اس دریا کے پاس پہنچیں گے تو بالکل سوکھا ہوا دیکھیں گے، وہ صرف یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہلے پانی تھا، بس پانی اب نہیں ہے، سب یہ پی جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج نکل کر کے آئیں گے، اور دنیا میں جتنے انسان ہوں گے سب کو یہ قتل کر دیں گے، سب کو مار ڈالیں گے، جتنے بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سب کو مار ڈالیں گے۔ تب لوگ جو قلعوں کے اندر ہیں اور کوہ طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ سب پریشان ہو جائیں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے کا ایک سر 100 درہم سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اس زمانے کا 100 درہم، اس قدر مہنگائی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے، اور یہ جتنے مسلمان ہیں وہ بھی دعا مانگیں گے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں زمین پر جتنے ملے سب کو مار ڈالیں گے، اور بیت المقدس کے پاس آئیں گے، اور وہاں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مار دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو ماریں گے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں تیر ماریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے تیر کے کنارے خون لگائے گا۔ تیر جب واپس زمین میں گریں گے یاجوج ماجوج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی دعا سے، مسلمانوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک پھوڑا نکالے گا، کوئی کیڑا، اس کیڑے سے فوراً یہ مر جائیں گے، جتنے ہیں دنیا میں سب مر جائیں گے۔ جب کیا ہوگا، سب مر جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ اتر کر آنا چاہیں گے، اور سارے مسلمان پہاڑ اتر کر آنا چاہیں گے، لیکن زمین میں ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں رہے گی، رکھنے کے لیے جگہ نہیں، ہر جگہ ان کی لاشیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 میں 999 یہ ہوتے ہیں، یہ ایک عام انسان ہوتا ہے، اس قدر ان کی تعداد۔ تو زمین میں ایک بالشت جگہ خالی نہیں ملے گی قدم رکھنے کے لیے، اور ان کی لاشوں سے ایسی بدبو آئے گی سب لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے، وہ پرندے آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، دریا میں ڈال دیں گے، یا جہاں اللہ آرڈر دے گا وہاں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا، وہ بارش اور اس کا پانی ساری زمین کو شیشے کو صاف کرنے کی طرح صاف کر دے گی۔ وہ بارش اس قدر بارش ہوگی، بالکل ساری گندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے۔ دنیا میں آنے کے بعد
40 साल दुनिया में जिंदा रहेंगे और 20 पर 1 साल के बाद शादी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 21 साल के बाद शादी करेंगे और उनसे 2 लड़के भी पैदा होंगे, एक का नाम मोहम्मद होगा और एक का नाम मूसा होगा। और 40 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी मदीना मुनव्वरा में, और हज़रत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हुज़ूर के रोज़े में ही दफन कर दिया जाएगा। तो ये याजूज माजूज इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। याजूज माजूज के हलाक हो जाने के बाद तकरीबन 30 साल या 35 साल दुनिया में आप मौजूद रहेंगे और अपनी ज़िंदगी ही में अपना एक खलीफा मुकर्रर कर देंगे दुनिया का बाकी निज़ाम चलाने के लिए। उनका नाम है मुक़अद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके नायब मुक़अद दुनिया का निज़ाम संभालेंगे। तकरीबन चंद ही सालों में, बाज़ में लिखा है 3 साल, बाज़ में लिखा है 30 साल, चंद ही सालों में क्या होगा, लोगों के दिलों से, सीनों से अल्लाह पाक कुरान करीम को उठा लेगा। दुनिया में किसी के सीने में कुरान करीम का कोई पारा, कोई सूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला एक ठंडी हवा चलाएगा। उस हवा से मुसलमानों के बगल में थोड़ी सी बीमारी आएगी, हल्की सी बीमारी, एक बहाना है बस, वरना अल्लाह वैसे भी रूह निकाल सकता है, एक बहाना है। हल्की सी बीमारी आएगी और सारे के सारे मुसलमान जितने भी होंगे दुनिया में सब वफ़ात पा जाएंगे। उसके बाद दुनिया में सारे के सारे अल्लाह के नाफरमान, काफिर और मुशरिक रह जाएंगे। एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और ये सारे काफिर और मुशरिक सड़कों के ऊपर खुले आम बदकारी करेंगे। और कितने दिन का ज़माना होगा किसी को मालूम नहीं। तब अल्लाह तबारक व ताला क़यामत को कायम कर देगा। मुल्क यमन से आग चलेगी, इन सब को भगा कर ले जाएगी, मुल्क शाम में ले जाकर इनको छोड़ देगी। और मुल्क शाम वो जगह है जहाँ क़यामत का मैदान कायम होगा। सारी ज़मीन को जो कि गोल है उसको लेवल कर दिया जाएगा, चौड़ाई में लंबाई में ज़मीन को फैला दिया जाएगा और ज़मीन के ऊपर क़यामत का मैदान महशर जिसको बोलते हैं वो कायम होगा। बहरहाल ये तफसीली इसमें गुफ्तगू है, तफसीली बातें इसमें चलेंगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।